قرآن نشان میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آپ کی توجہ ہے سب کی؟ سبحان اللہ. آج سوال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے، ابحاث ہوتی ہیں کہ میلاد اس لیے جائز نہیں کیونکہ اس کا جواب قرآن و حدیث میں نہیں. جب معترض یہ اعتراض کرتا ہے تو ہم جو سنی لوگ ہیں ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا. اب مثال بحمدی تعالیٰ ہم سب سنی بیٹھے ہوئے ہیں. اب اجتماعی طور پر بھی ہم سے سوال ہو جائے کہ قرآن و حدیث میں کہاں ہے میلاد، تو کوئی بھی جواب نہیں دے سکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سنی میلاد کو بھی بہت وقت دیتے ہیں، 11ویں کو بھی وقت بہت دیتے ہیں. نہیں وقت دیتے تو اللہ کے قرآن کو وقت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے آج ہم اپنے عقائد بھی بیان نہیں کر سکتے. علماء دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی. آپ سے جب میلاد کے بارے میں فتویٰ مانگا گیا تو آپ نے ایک جملہ فتوے کے آخر میں لکھا، اس پر بڑی بحث ہے علماء کی. انہوں نے یہ لکھا اپنے فتوے کے اندر کہ یہ جو میلاد ہے نا، میلاد یہ اتنا معاذ اللہ برا عمل نہیں ہے جتنا بتلایا جاتا ہے، اور یہ اتنا اچھا عمل بھی نہیں ہے جتنا یہ دکھایا جاتا ہے. آپ سب کی توجہ ہے میری طرف؟ میں صرف 2 باتیں کروں گا، نماز پڑھ. سبحان اللہ. لیکن اگر یہ ہم سنیوں کو سمجھ آ گئی تو بڑی بات. تو جب آپ سے سوال ہوا کہ آپ نے یہ کیا لکھ دیا فتوے کے اندر کہ نہ اتنا برا کام ہے کہ جتنا اس پر بحث ہوتی ہے، اور نہ ہی اتنا اچھا کام ہے کہ جتنا اس کو پھیلایا جاتا ہے، تو آپ نے لکھا اس فتوے کے اندر، فرماتے ہیں کہ جو لوگ میلاد نہیں کرتے وہ اس کی بہت زیادہ حد سے زیادہ مخالفت کرتے ہیں. اس لیے میں نے یہ جملہ لکھا کہ یہ اتنا برا کام بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا ہے، اور اس لیے یہ لفظ لکھا کہ یہ اتنا اچھا کام نہیں ہے جتنا اس کو پھیلایا گیا. اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ سنی میلاد مناتے ہیں وہ پوری رات میلاد مناتے ہیں، اس میں میلاد تو ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے ان کے میلاد میں نہ اللہ کا قرآن ہوتا ہے نہ نبی کا فرمان. اس لیے میں نے یہ جملہ لکھا کہ میلاد اچھا عمل ہے لیکن اتنا بھی اچھا نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس میں قرآن بھی بہت کم بیان ہوتا ہے، نبی کا فرمان بھی بہت کم بیان ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم سنی جو محافل کرتے ہیں اس میں اگر 10 گھنٹے کی نعت ہوگی نا تو قرآن ہم اس میں فقط 10 منٹ بھی نہیں سیکھ پاتے. یہ ایک تلخ حقیقت بیان کر رہے ہیں جو ہمارے سنیوں کی بنیادیں ہلاتا چلا جا رہا ہے یہ عمل. حتیٰ کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ سے سوال ہوا کہ میلاد کیا ہے، میلاد کا حق کیا ہے، تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر اس محفل اور نشست کو میلاد کہیں گے کہ جس محفل و نشست میں اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان بیان. سبحان اللہ. ایسے ہی بہت دلی جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چونکہ حق یہی ہے میلاد کا کہ اس میں اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان بیان کیا جائے. وقت میرے پاس نہیں ہے، جماعت کا ٹائم ہے، تو فقط ایک آیت کا ترجمہ اور 2 حدیثیں بیان کر دیں تاکہ حق ادا ہو جائے میلاد. اب ہم سے سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بتلائیے کہ قرآن میں تو میلاد کا ذکر نہیں ہے تو آپ میلاد کہاں سے مناتے ہیں؟ اب چونکہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے، قرآن کی طرف توجہ نہیں کی، ہم تو میلاد مناتے رہے، قرآن تو پڑھا نہیں، تو اس لیے ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں میلاد کہاں لکھا ہے. تو یہ سورہ دوحہ کی آخری آیت مبارکہ ہے. کس وقت اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے بندے خدا، جب میں تمہیں کوئی نعمت دوں نا تو پھر کیا کیا کرو؟ فحدث، اس کو بیان کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب میں تمہیں کوئی نعمت دے دوں تو کیا کیا کرو؟ بیان کیا کرو.
بیان کیا کرو۔ بڑے خیال میں ترجمہ بھی میں ہوتا ہی بیان۔ تو رب الجلال نے ارشاد فرمایا، یہ ہماری طبیعت بن چکی ہے کہ نعت ہم شوق سے سنتے ہیں، قوالی بھی بڑی شوق سے سنتے ہیں، جب قرآن کی باری آتی ہے تو ہمیں نیند آتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہماری بربادی کا یہی بنیادی بات ہے۔ تو رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے خدا، جب میں تمہیں کوئی نعمت دے دوں نا تو اس کے عوض تم کیا کیا کرو؟ کچھ بھی نہ کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ فحدث، اس کو بیان کیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور جمہور سب مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا جو مصداق ہے وہ کیا ہے، موضوع کلام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ رب الجلال نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کر رکھی، سب کا ہم نے چرچا کرنا ہے۔ پھر سوال ہوا کہ ان سب نعمتوں میں سب سے زیادہ چرچا کیا کرنا ہے؟ تو تمام مفسرین نے لکھا اس آیت کے ضمن میں کہ اللہ نے سب کی سب نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، پورے قرآن میں لکھی ہیں، لیکن سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے عظیم اللہ کی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ حضور کا دنیا میں تشریف لے کر آنا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ الفاظ دیگر، اللہ کی سب نعمتوں میں سے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ حضور کا میلاد ہے۔ یہاں پر لکھا ہے حضور کا میلاد۔ قرآن کی شان سے یہ ثابت ہوا۔ اس آیے مبارکہ کے ترجمے و تفسیر یہ بتلاتی ہے کہ جو ہم حضور کی آمد کا چرچا کرتے ہیں، حضور کا میلاد کرتے ہیں، اور اللہ کی نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے جو حضور کی آمد ہے، اس کا اظہار ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ میں وقت چونکہ ختم ہو گیا میرے پاس سننے میں پڑے، تو ایک حدیث فقط بیان کر دیں برکت کی برکت۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث مبارکہ بیان کی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو درود تو بچا پڑھ سکو صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اکرمہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا میلاد ہوا تو کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ شیطان آ گیا۔ شیطان، اب بڑا شیطان کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے حضور کا آمد ہو رہی ہے، آسمان سے انوار و تجلیات اتر رہے ہیں۔ تو اب چھوٹے شیطانوں نے بڑے شیطان کو کہا کہ اے شیطان کچھ تو کرو کہ یہ میلاد رک جائے۔ تو بڑے شیطان نے یہ کہا کہ میں یہ جو حضور کا میلاد ہو رہا ہے، حضور کی پیدائش ہو رہی ہے، اس میں خلل کے لیے جاتا ہوں۔ سمجھ میں یہ آیا کہ میلاد میں خلل ڈالنا شیطان کا عمل ہے۔ تو جب شیطان آگے ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اے جبرائیل، میرے پیارے نبی کا میلاد ہونے لگا ہے، آقا کی آمد ہونے لگی ہے۔ شیطان بیچ میں اٹکیلی کرنے لگا ہے، شرارت کرنے لگا ہے، اے جبرائیل اس کو دور کر دو میلاد سے۔ سمجھ میں آیا، میلاد میں پاک لوگ آتے ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جو پلید ہوتے ہیں ان کو میلاد سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے اس شیطان کو جب وہ قریب آیا تو اس کو جکڑ کر باہر عمیق میں دفع کر دیا، دور کر دیا میلاد کی برکت سے۔ اگر پوری کائنات میں میلاد کی برکت سے جو محروم ہوا وہ فقط ایک شیطان تھا۔ کون تھا؟ شیطان۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ جب حضور کی آمد ہوئی تو حضور کے نور کو دل تو چاہ رہا ہے کہ ابھی بہت ساری حدیث مبارکہ بیان کروں، لیکن چونکہ نماز فرض ہے اور میلاد جو ہے یہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب۔ آج تک ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ میلاد کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ یہ صرف اسی وجہ سے کہ ہم اللہ کے قرآن سے دور ہیں، نبی کے فرمان سے دور ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم حق پر ہونے کے باوجود بھی ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں، دبتے چلے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں، یہ میری بات آج آپ اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لو کہ ہماری بربادی کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ فقط یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھا اور نبی کے فرمان کو۔ ہم نے میلاد بھی بہت کیا، ہم نے گیارہویں بھی بہت کی، ہم نے محفل سماعی بھی بہت کی، عرس بھی بہت کیے، نہیں کیا تو ہم نے نہیں سیکھا، تو اللہ کا قرآن نہیں سیکھا۔ تو آج اس درد دل کے ساتھ
میں یہ دعا کرتا ہوں کہ رب الجلال ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے. آمین. تو آمین. اللہ ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے اور نبی کے فرمان کی محبت عطا فرمائے. بس اسی پر اتفاق کروں گا. حاضری مقصود ہے کیونکہ ہمارے پھر بھائی ساجد بھائی کے ساتھ ہماری محبتیں تھیں، تو انہی محبتوں کو اور وفاؤں کو نبھانے کے لیے ہم یہاں آ جاتے ہیں. تو الحمدللہ آپ نے بڑا اچھا میلاد کا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.